إبراهيم القواعد من البيت وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ما شاء الله سبحان اللہ. مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا. مصطفیٰ کا معنی کیا ہے؟ مصطفیٰ کا معنی کیا ہے؟ مصطفیٰ کا معنی کیا ہے؟ حسب میں چنا ہوا، نسب میں چنا ہوا، شرافت میں چنا ہوا، عظمت میں چنا ہوا، عفت میں چنا ہوا، رفت میں چنا ہوا، بلندی میں چنا ہوا، عروج میں چنا ہوا، صداقت میں چنا ہوا، عدالت میں چنا ہوا، سخاوت میں چنا ہوا، شجاعت میں چنا ہوا، ایمانت میں چنا ہوا، دیانت میں چنا ہوا، نبوت میں چنا ہوا، رسالت میں چنا ہوا، ختم نبوت میں چنا ہوا. مصطفیٰ کا معنی کیا ہے؟ 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 پھر مجھے کہنے دیجئے. چہرے میں چنا ہوا، خوشبو میں چنا ہوا، طہارت میں چنا ہوا. اس کے قدم اٹھے تو قدم چنے ہوئے. اس کے لیے شہد دیا تو شہد چنا ہوا. اس کے لیے مدینہ دیا تو مدینہ چنا ہوا. اٹھنی آئی اٹھنی چنی ہوئی، بکریاں آئی تو بکریاں چنی ہوئی، پہاڑ آئے تو پہاڑ چنے ہوئے. پھر مجھے کہنے دیجئے. حسن دیا چنا ہوا، جمال دیا چنا ہوا، کمال دیا چنا ہوا، نیت دیا چنا ہوا، تذکرہ دیا چنا ہوا، نبوت دی چنی ہوئی، رسالت دی چنی ہوئی، اور رسالت میں اعلیٰ مقام دیا تو چنا ہوا. سرکار برا نہ لگتا ہے. انتہائی واجب الاحترام قابل صدر ذی وقار حضرات علماء کرام، میرے اساتذہ کرام اور گلشن جامعہ بدریہ تعلیم القرآن کے اس سالانہ اجتماع میں دور دراز سے تشریف لائے ہوئے بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج کہ یوں عرض کر دیتا ہوں 6 نمبروں میں سے پہلا نمبر ہے. ابھی یہاں پتہ چلے گا کہ آپ کا یہ 6 نمبروں میں سے پہلا نمبر کتنا مضبوط ہے. یہ آپ کی آواز مجھے بتاتی رہے گی. نبی نے جیسے سکھایا تم کو، نبی نے جیسے سکھایا تم کو، نبی کی ویسی ادا سے مانگو. خدا کا قرآن یہ کہہ رہا ہے، خدا کا قرآن یہ کہہ رہا ہے، خدا کے بندو خدا سے مانگو. بڑا محترم شان والا ہے وہ ہے، بڑا محتشم. پڑھ کے پیچھے نمازی علی نے کہا، پڑھ کے پیچھے نمازی علی نے کہا، بعد آقا کہ میرا امام. پڑھ کے پیچھے نمازی علی نے کہا، بعد آقا کہ میرا امام. مسومة فلما جاء أمر قالوا يا لوط حافظ قرآن دیکھیے، حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے، حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے. قیمت لگا سکے گا بھلا کون اب میری، قیمت لگا سکے گا بھلا کون اب میری، قیمت لگا سکے گا بھلا کون اب میری. کہتے ہیں یہ رسول، کہتے ہیں یہ رسول کے مہمان دیکھیے، بنے
حافظ قرآن دیکھیے دستار مبارک دستار مبارک دستار مبارک حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے حافظ کی أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا صدق الله مولانا العظيم. درود پڑھنے سے بھی رسول کو عطا فرماتے ہیں، لیکن معجزہ کیسا ہو اس کا فیصلہ اللہ اس نبی کی مخالفت دشمنی کو سامنے رکھ کے فرماتے ہیں. جیسا دشمن ویسا معجزہ، جیسی مخالفت ویسا معجزہ، جیسا وقت کا تقاضا ویسا معجزہ. آپ علماء کرام سے سنتے ہیں اللہ نے حضرت موسیٰ کو عصا عطا فرمایا، حضرت صالح کو اونٹنی عطا فرمائی، حضرت سلیمان کو تخت عطا فرمایا. میں بہت ساری باتیں سمیٹ کر آپ کے مزاج کے بالکل عین مطابق شارٹ کٹ چلتے ہوئے جملہ رکھنے لگا ہوں. یہ جو چند ایک معجزے میں نے گنے، بڑی توجہ رکھنا میری طرف، یہ جو چند ایک معجزے میں نے گنے، ان کا مشاہدہ صرف انہوں نے کیا جو لوگ اس وقت زندہ تھے. بس ان معجزات کو صرف انہوں نے دیکھا جو لوگ اس وقت تھے. حضرت موسیٰ کا عصا صرف انہوں نے دیکھا جو اس وقت تھے. بس حضرت سلیمان کا تخت صرف انہوں نے دیکھا جو اس وقت تھے. حضرت صالح کی اونٹنی صرف انہوں نے دیکھی جو اس وقت تھے. اور سادہ کرتا ہوں تاکہ آسانی سے آپ تک میری بات پہنچ جائے. معجزہ یہ انہوں نے صرف کیوں دیکھا جو اس وقت تھے؟ اس لیے کہ معجزہ تبھی تک رہتا ہے جب تک نبوت رہتی ہے. پتری میری بات سمجھ آئی ہے؟ ہلکا سا سر ہلا دو. زندہ آباد. معجزہ تبھی تک رہتا ہے جب تک نبوت رہتی ہے. نبوت گزری، نبی گزرا، ساتھ ہی معجزہ بھی گزر گیا. آپ علماء کرام سے ایک اور بات سنتے رہتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز میری امت کی صفیں سب سے زیادہ ہوں گی. یہ بات سنی بھی ہے. معجزے کی جہاں دیگر افادیات ہیں
وہاں موجزے کا ایک کردار یہ بھی ہے کہ موجزے کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ حضرت صالح کی اونٹنی کو دیکھتے گئے مسلمان ہوتے گئے، حضرت موسیٰ کے عصا کو دیکھتے گئے مسلمان ہوتے گئے، حضرت سلیمان کے تخت کو دیکھتے گئے مسلمان ہوتے گئے۔ اور یہ انہوں نے دیکھنا تھا جو لوگ اس وقت تھے، کیونکہ معجزہ وہیں تک تھا۔ میرے آقا کا معجزہ قرآن قیامت تک ہے، قیامت تک لوگ دیکھتے رہیں گے، مسلمان ہوتے چلے جائیں گے۔ قیامت کے روز حشر کے میدان میں میرے آقا کی امت کی شفاعت سب سے زیادہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اب کچھ تھوڑی سی مجھے پتہ چلا کہ ماشاءاللہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہرحال میں نے قاری طیب صاحب کو عرض کیا تھا کہ میں نہیں تنگ کروں گا، جیسا ماحول ہے میں بھی ویسے ماحول میں انشاءاللہ بات عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت نے میرے آقا کو یہ ایسا معجزہ عطا فرمایا جو قیامت تک ہے، قیامت۔ لیکن خیر میں عظمت قرآن پہ ایک اور بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ نے حضرت آدم کو جنت میں تخلیق فرمایا۔ تخلیق فرمانے کا مطلب ہے کہ جنت میں بنایا، پھر زمین پر بھیجا، اور ملائکہ کی مجلس میں پہلے اظہار بھی فرما دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنانے لگا ہوں، زمین پر اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ لیکن بنایا جنت میں، بنایا کہاں؟ جنت میں۔ اور جو ذوق سماعت والے لوگ ہیں، کیونکہ ہر ایک کا سننے کا انداز ایک جیسا نہیں ہوتا، جیسے بولنے کا ہر ایک کا انداز ایک جیسا نہیں ہوتا، مطالعہ کرنے کا انداز ایک جیسا نہیں ہوتا، ان کی خدمت میں عرض کروں ذوق سماعت والوں کے کہ زمین کے لیے بنایا اور زمین سے چیزیں لے کر بنایا۔ سبحان اللہ۔ مٹی زمین سے لی، آگ زمین سے لی، پانی زمین سے لیا، ہوا بھی زمین سے۔ ہوا وہاں تک ہے جہاں تک زمین کی کشش ثقل ہے۔ عناصر اربع سے بنایا، زمین سے بنایا۔ حضرت آدم کو زمین کے لیے بنایا، لیکن بنایا جنت میں۔ اپنے عاجزانہ طالب علمانہ تخیلاتی سوال رکھا اپنے مولا کے سامنے، اللہ زمین سے بنایا، زمین کے لیے بنایا، تو زمین پر ہی بنا لیا ہوتا۔ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں، مشیت سمجھانا یہ چاہتی ہے کہ جناب آدم کو اس لیے جنت میں بنایا تاکہ ہر آدمی یہ ذہن میں رکھے کہ میرا اصل ٹھکانہ جنت ہے، میرا اصل ٹھکانہ جنت ہے۔ اب بڑی توجہ سے میرا جملہ سننا، میں عظمت قرآن پہ ایک موتی آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ زمین پر بھیجنے سے پہلے اللہ نے زمین پر پودے لگائے۔ پودا بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، لیکن چلتا نہیں۔ آپ میرے اس تجزیے سے متفق ہیں جو میں نے پودے کے بارے میں عرض کیا؟ بے شک جی بے شک۔ پودا بڑھتا ہے، جی پھلتا ہے، پھولتا ہے، لیکن چلتا نہیں۔ اب جب وہ بڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے جاندار ہے۔ بے شک سر کھلاتے جائیے، میں بلواؤں بے گا شک نہیں بے آپ کو۔ شک بے شک۔ جاندار ہے، جو چیز جاندار ہے اسے خوراک چاہیے، لیکن وہ چل نہیں سکتا، تو قدرت نے خوراک کو حکم دیا، تو نے اس تک پہنچنا ہے۔ بے شک۔ پودا ایک جگہ پر کھڑا ہے۔ آپ کو ڈاکٹر اور حکماء بتاتے ہیں فلاں سبزی کھاؤ اس میں آئرن ہے، فلاں پھل کھاؤ اس میں وٹامن ہے، فولاد ہے۔ وہ رکھنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے سبب کیا بنایا؟ یہ تمام دھاتیں اور معدنیات زمین میں چھپی ہوئی ہیں، پودا زمین میں گڑا ہوا ہے، اور یہ دھاتیں اور معدنیات ایک جگہ پر نہیں ہیں۔ کہیں سونا ہے، چاندی نہیں، کہیں لوہا ہے، نمک نہیں، تانبا ہے، آئرن نہیں، کوئی اور چیز نہیں۔ پودا ایک جگہ پہ کھڑا ہے، جو چیز اسے چاہیے وہ سمٹ کر اس کے قدموں میں آتی ہے، اور پودا تمام خوراک اپنے قدموں والی جگہ سے لیتا ہے۔ جو چیزیں قدموں میں نہیں، قدرت نے انہیں بھی حکم دیا کہ یہ چل نہیں سکتا، تم نے اس تک پہنچنا ہے۔ سورج روشنی پہنچاتا ہے، ہوا آ کے لہلاتی ہے، بارش آ کے نہلاتی ہے۔ میں عظمت قرآن عنوان ذہن میں رکھیے گا۔
یہ پوری کائنات ہے نباتات کی. میں بار بار عظمت قرآن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھے کہ میں کچھ سائنس کی کلاس پڑھانے لگا. رات کے اس پہر کہیں کلاس نہیں لگتی اور میں بھی آپ کے ذہن پہ زیادہ زور نہیں دوں گا. یہ پوری کائنات ہے نباتات کی. اس کائنات سے ایک اور کائنات کو اللہ نے فضیلت دی جسے جانور کہتے ہیں, چوپایا کہتے ہیں. جانور بڑھتا ہے, پھلتا ہے, پھولتا ہے اور چلتا ہے. پودا چلتا نہیں. آپ تو بول پڑے, یوں کرنا تھا, بھول گئے ہو, یوں کرو نا. پودا نہیں چلتا. اب جب یہ چلتا ہے تو اسے یہ نہیں کہا کہ تو کھڑا رہے, خوراک تجھ تک آئے گی. اسے حکم دیا تو نے اپنے شکار تک چل کے جانا ہے, تو نے من پسند خوراک تک چل کے جانا ہے. جانور جاتا ہے. جانور سے پھر فضیلت دی حضرت انسان کو. انسان بڑھتا ہے, پھلتا ہے, پھولتا ہے اور چلتا ہے. اب یہ باتیں تو جانور کے پاس بھی تھی. اسے فضیلت دی عقل سے, اسے فضیلت دی شعور سے, اسے حیوان ناطق بنایا, باقی مخلوقات سے اشرف بنایا. کھاریاں والوں, چھوکر والوں, بھدر والوں, اگر بوجھ بھی بن رہی ہو تو میرا یہ جملہ کہیں لکھ لیجئے گا, دل پہ تختی پہ لکھو یا دماغ پہ لکھو, کام آئے گا. جانور کو اس کی جبلت پر چھوڑ دیا, جانور کو اس کی فطرت پر چھوڑ دیا. جو مرضی ہے کھا لے, جس کا مرضی ہے کھا لے. بیٹھے ہوئے چلے گئے ہو, پریشان ہو گئے میری باتوں سے. جانور کو اس کی جبلت پر چھوڑ دیا, جو مرضی ہے کھا لے, کوئی تیرا حساب کتاب نہیں, کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں. جہاں مرضی ہے, جس کھیت میں مرضی ہے چلا جا, جو مرضی ہے کھا لے, جہاں مرضی ہے خواہش پوری کر لے. دنیا دیکھتی ہے تو دیکھتی رہے, تیری بلا سے جائے. جہاں مرضی ہے چلا جا, جو مرضی ہے کھا. اللہ توجہ, اللہ انسان بھی بڑھتا ہے, پھلتا ہے, پھولتا ہے, چلتا ہے. اسے بھی غذا چاہیے, اسے بھی خوراک چاہیے, اس کی بھی خواہشات ہیں. یہ بھی جو مرضی ہے کھا لے, جس کا مرضی ہے کھا لے, جہاں مرضی ہے خواہش پوری کر لے. فرمایا نہیں, اسے عقل دی, اسے شعور بخشا, اسے اپنا نائب بنایا, اس کے سر پر نیابت کا تاج رکھا, اسے یوں بے مہار نہیں چھوڑا. اس کے معاملات کے ارد گرد, اس کی روزی کے ارد گرد قانون کے پہرے ہوں گے, قانون کے دائرے ہوں گے. اللہ پھر میں قانون کہیں سے بھی لے لوں. فرمایا نہیں, بنایا جنت میں, جائے گا واپس جنت میں, قانون بھی آئے گا جنت میں. تو میری بات سمجھ بھی آئی ہے؟ ہلکا سا سر ہلاؤ, نہ زیادہ ہلاؤ گے نیند ختم ہو جائے گی آپ کو. دیکھو میں کتنا خیال کر رہا ہوں آپ کا. میرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے ڈنگا. جبکہ میں اس وقت ڈسٹرکٹ سرگودا میں ہوتا ہوں رہائش کے لحاظ سے, اور ابھی میں ایبٹ آباد سے بیان کر کے آ رہا ہوں. تو بہرحال میں فریش ہوں الحمدللہ. مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ ایبٹ آباد سے آ رہے ہو, میں نہیں. اللہ فرماتے ہیں بنایا جنت میں, جائے گا واپس جنت میں, قانون بھی آئے گا جنت سے. اللہ پھر وہ قانون اس انسان کے لیے بھیجتے رہے. کبھی تورات آئی, کبھی انجیل آئی, کبھی زبور آئی, آخر میں آخری نبی آیا, آخری قانون لے کر آیا. اب نہ کوئی نبی آئے گا, نہ کوئی قانون آئے گا, نہ کوئی اور شریعت آئے گی, نہ کوئی اور کتاب آئے گی, نہ کوئی اور رسالت آئے گی. قانون بھی یہی, نبی بھی یہی, رسالت بھی یہی. کیوں؟ مقصود کائنات آ گیا, مرکز کائنات آ گیا, ہادی کائنات آ گیا, روح کائنات آ گیا, طبیب کائنات آ گیا, حسن کائنات آ گیا, رونق کائنات آ گیا, بہار کائنات آ گیا, فخر موجودات آ گیا, جمیل الحسنات آ گیا, جامع البرکات آ گیا, خیر الانام آ گیا, سید العرب والعجم آ گیا, جمیل شیم آ گیا, تاجدار حرم آ گیا, چراغ حرم آ گیا, آدم میں عظیم آ گیا, دعائے خلیل آ گیا, لطف پہ جلیل آ گیا, صادق و امین آ گیا, خیر البرا آ گیا, بدر الدجا آ گیا,
شمس الضحیٰ آ گیا، احمد مصطفیٰ آ گیا، محمد مصطفیٰ آ گیا۔ خیر بھائی، آپ مغرب سے اس وقت تک کافی دیر سے ٹھنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ بیٹھنے قبول فرمائے، اور آپ حضرات کی اس محبت کو جو قرآن والوں کے لیے آپ تشریف لائے، وقت نکالا، قبول فرمائے۔ جیسے حضرات نے اعلان کیا، تو آپ سے حضرات کی چونکہ اب دعوت تو آپ کا حق ہے، تو ضرور کھانا نوش فرما کے جائیں۔ اللہ آپ کو بہت برکت دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان، علیک البلاغ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔